السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تعالی عز وجل سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السميع البصير۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الامین الکریم۔ برادران عزیز، شب معراج، ہاں 26 رجب 27ویں شب، اس شب کی بڑی اہمیت ہے۔ زبان رسالت میں اسے معراج کہتے ہیں، زبان وحی میں اسے اسرا کہا جاتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جن حالات سے گزر رہے تھے، ان حالات میں اللہ عز و جل نے اپنے محبوب کو آسمانی سفر کروایا۔ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کے ارد گرد جو نعمتیں، جو برکتیں کا ذکر کرتے ہوئے، پھر اگر آپ سورہ نجم کی طرف توجہ دیں تو سورہ نجم کی 18 آیتیں اس پر تفصیلی گفتگو کرتی ہیں کہ حضور پاک سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سفر کو کہاں سے کہاں تک کروایا گیا۔ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا، وہ منزل ہے جس کو عارفین یہ کہتے ہیں کہ یہ لامکہ کا سفر ہوا، اور قرب خدا بندی میں جب میرے آقا سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے رب کے قرب کو حاصل فرمایا تو اس موقع پر یہ آیتوں کا نزول ہوا، اس کو اللہ عز و جل نے بیان فرمایا۔ وہاں جانے کے بعد جو کچھ گفتگو ہونی تھی ہوئی، جو اپنے بندے پر اللہ نے وحی کرنی تھی وحی کی، اور اس میں حضور پاک سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جن سے جو بیان کرنا تھا بیان کیا۔ آج کی رات جو میسیج دینا ہے آپ تمام کو کہ حضور پاک سید عالم جب آسمان عرش معلیٰ پر تشریف لے گئے، اپنے رب سے ہم کلام ہوئے، تو اس موقع پر اللہ عز و جل نے اپنے محبوب کو تحفہ دیا۔ وہ تحفہ کیا ہے آپ جانتے ہیں، وہ تحفہ ہے صلاۃ کا، نماز کا، نماز پنجگانہ۔ 5 وقت نماز آپ پر فرض ہے، اگرچہ 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، اللہ کا کرم، اللہ کی مہربانی، اللہ کی عطا یہ ہے کہ اللہ عز و جل ہم کو 50 نمازوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو آج کی رات جو تحفہ ملا ہے، اس تحفے کی قدردانی کریں۔ بلا تشبیہ و تمثیل بات سمجھنے اور سمجھانے کے لیے ہوتی ہے۔ لوگ آپ کے پاس آتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں۔ کوئی آدمی عمرے کے لیے گیا، حج کے لیے گیا، کوئی لا کر تحفتاً آپ کو زمزم دیتے ہیں، وہاں کے تبرکات آپ کو لا کر دیتے ہیں، اور آپ نے ان تبرکات کو لیا اور ایک کونے میں ڈال دیا۔ دیکھنے والے کی جب نظر پڑے گی تو یقیناً اسے بڑی تکلیف ہوگی کہ تم نے میرے تحفے کی بڑی عجیب قدردانی کی ہے، ناقدری کی انتہا کر دی ہے کہ ہمارے دیے ہوئے تحفے کو ایسا پھینک دیا۔ ارے یہ تو بڑا بزرگ معاملہ ہے، برتر معاملہ ہے، زمزم ایک تبرک کا پانی ہے۔ اگر کوئی آدمی کی کسی کی خوشی کے موقع پر کسی کی سالگرہ ہوتی ہے یا کوئی اور تقریب ہوتی ہے، اس موقع پر کوئی آدمی کوئی تحفہ دیتا ہے تو وہ تحفے کو لوگ بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اسے رکھتے ہیں۔ اور اگر کبھی اس تحفے کو ایسے ہی رکھ دیا جائے اور تحفہ دینے والا آ جاتا ہے تو تحفے جب دینے والا آیا، اس کی نظر پڑنے کے خیال سے آدمی کو شرمندگی محسوس ہوتی ہے اور اس تحفے کو بڑی اہتمام سے اٹھا دیا جاتا ہے۔ دیکھ رہا ہے، تمہارے اعمال سے بھی واقف ہے، تمہارے افعال سے بھی واقف ہے، تمہارے دل کی کیفیتوں سے بھی واقف ہے، تو ایسا تحفہ جو اللہ عز و جل نے اپنے محبوب کو دیا ہے آپ کی امت کے لیے اور آقا سید عالم کی امت، ہمارا کیا حال ہے کہ آج ہمارا نمازوں کو لے کر کیا کیفیت ہے، نمازوں کے ساتھ ہمارا کیا تعلق بنا ہوا ہے، نمازوں کو ہم کس حد تک قبول کیے ہیں، اس تحفے کی کتنی قدردانی ہم نے کی ہے۔ کیا ہم 5 وقتہ نماز کے پابند ہیں؟ کہ اللہ کے گھروں کو آباد کرنے کے لیے ہم کوشاں ہیں؟ ہماری زندگی کا مقصد یہی ہے کہ ہم نماز 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 خود کہتے رہیں، پڑھتے رہیں، اور اللہ کے گھروں کو جاتے رہیں، آباد کرتے رہیں، اپنے سجدوں سے مساجد کو سجاتے رہیں۔ کیا یہ کیفیت ہمیں پائی جا رہی ہے؟ الا ماشاء اللہ کہ اگر پرسنٹیج نکال لیے تو آپ 1% بھی ہم نمازوں کی طرف راغب نظر نہیں آتے ہیں۔ تو برادران عزیز، اس تحفے کی قدر کریں، نمازوں کی پابندی کریں،
اللہ عز و جل کا دیا ہوا تحفہ ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے لا کر امت کے حوالے کیا ہے۔ اس تحفے کو خوب سمجھے اور نمازوں کی شدت کے ساتھ پابندی کریں۔ صلاح لازم، نماز میں کوئی تخفیف کی گنجائش نہیں ہے، کوئی چھوڑنے کی گنجائش نہیں ہے، نماز بہر صورت پڑھنی ہے، نماز بہر صورت ادا کرنی ہے۔ اگر آدمی صحت مند ہو تو مسجد میں جائے، نماز ادا کریں۔ اگر جماعت سے نہ پڑھتا ہے، بیماری ہے یا کوئی اور مجبوری، شدید مجبوری ہے، تو پھر اسے اپنے گھر میں ہی پڑھنا ہوگا، لیکن نماز پڑھنی ہوگی۔ اگر نماز کھڑا ہو کر بیٹھنے کے قابل نہیں ہے تو پھر بیٹھ کر نماز پڑھنی ہے، لیکن نماز پڑھنی ہے۔ اگر بیماری کی شدت اتنی زیادہ ہے کہ آدمی بیٹھنے سے بھی قاصر ہے، مجبور ہے، لاچار ہے، تو پھر اسے چاہیے کہ لیٹے لیٹے نماز ادا کرے، لیکن نماز ادا کرنی ہوگی۔ اگر سفر کی حالت میں ہے تو اللہ اس کے رسول نے اس میں تخفیف کی ہے کہ نماز میں قصر ہے اور وہاں پر آدھے نمازیں معاف کر دی جاتی ہے۔ اگر ظہر کے 4 ہے تو 2 ہی پر آپ پڑھنا ہے، لیکن 2 پڑھنا ہے، بہر صورت پڑھنا ہے۔ یہ نماز کا اتنا اہتمام کیا گیا ہے، اتنا اہتمام کیا گیا ہے۔ برادران عزیز، شب معراج مسلمان ہمارا کیا حال ہے، ذرا ہم اپنا جائزہ لیں، اپنا جائزہ لیں کہ وہ رات جب کہ تحفہ ہے اور اس تحفے کی رات ہے، نماز کا معراج کی آپ سالگرہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ رات ہے جس رات کو قرآن نماز کا نزول ہوا، نماز فرض کی گئی۔ وہ نمازوں کی کیفیت کا حال یہ ہے کہ مسجد سے مؤذن حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کہہ کر بلا رہا ہے، اور ہمارا یہ حال ہے کہ کوئی مسجد میں جاتا ہے تو فرض ادا کرا تو پھر باہر دوڑتے ہوئے چلا آتا ہے، جبکہ میرے آقا سید عالم کا ارشاد ہے کہ منافق کی کیفیت بھی بیان کی گئی ہے، مومن کی کیفیت بھی بیان کی گئی ہے۔ منافق کا حال، منافق کا دل ہمیشہ بازاروں میں رہتا ہے، اگر وہ اپنا بدن مسجد میں بھی لے جاتا ہے تب بھی اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کا دل ہمیشہ بازار میں رہتا ہے، بدن مسجد میں ہے اور دل بازار میں رہتا ہے۔ اور مومن کا حال یہ ہوتا ہے، وہ دنیا کے کسی خطے میں کیوں نہ ہو، اس کا دل ہمیشہ اپنے محبوب کے پاس ہوتا ہے، اس کا دل ہمیشہ مسجد میں ہوتا ہے، نماز میں ہوتا ہے۔ شب معراج کی رات مسجدوں کا وقت دیا کریں، فرض نمازیں پڑھ کر مساجد سے بھاگنا نہیں چاہیے، بلکہ مساجد میں بیٹھنا چاہیے۔ وہاں پر مختلف قسم کے بیانات ہوتے ہیں، علماء تشریف لاتے ہیں، ان کو سنیں۔ ہماری لیے کامیابی و کامرانی کا راستہ ہے۔ اس سے کسی کا، اگر آپ مسجد کو نہیں جاتے ہیں تو کسی کا نقصان نہیں ہے، خسارہ آپ ہی کا ہے۔ اگر مسجد کو آپ جاتے ہیں تو اس سے آپ ہی کا فائدہ ہے، آپ ہی کی آخرت بننے والی ہے۔ اور سب سے بڑا کام یہ ہے کہ مسجد کو جانے سے، نمازیں پڑھنے سے، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنے سے سب سے بڑا میرے نزدیک یہ اعمال، یہ جنت، یہ معاملات تو اپنی جگہ ہے، لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے، اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے، اس کے محبوب سید عالم کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ تو یہ خیال رہے کہ ہم مسجدوں کو جائیں تو اللہ اس کے رسول کی رضا حاصل کرنے کے لیے جائے۔ ہمارا ہر عمل کے مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس میں اللہ اس کے رسول کی رضا ہم کو حاصل ہو جائے۔ نعمت دیدار حق حصے میں تیرے ہے کہاں، نعمت دیدار حق حصے میں تیرے ہے کہاں، شیخ جی جنت کے میوے جی تیرا کھانے کو ہے، شیخ جی جنت کے میوے جی تیرا کھانے کو ہے۔ وہ الگ لوگ ہیں جو نماز بھی پڑھتے ہیں تو جنت کے میووں کے لیے، نہروں کے لیے، وہاں کے محلوں کے لیے، حور کے لیے، یہ ان کا معاملہ ہے، یہ ان کا مزاج ہے۔ لیکن ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ ہمارا ہر عمل، ہم اہل سنت والجماعت کا ہر عمل اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ کی رضا حاصل ہو جائے، اس کے حبیب کی رضا حاصل ہو جائے۔ اللہ کے لیے لوگوں کے سامنے ایک بری مثال قائم نہ کریں کہ شب معراج ہے اور ہم چوراہوں پر نظر آتے ہیں، چائے خانوں میں نظر آتے ہیں، بازاروں میں نظر آتے ہیں، سڑکوں پر اوباش لڑکوں کی طرح گھومتے پھرتے، آوازیں نکالتے ہوئے، بےہودہ قسم کے مذاق کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس سے آپ کو، ہم کو پرہیز کرنا ہے۔ الحمدللہ یہ چینل بڑا ہی اچھا چینل ہے جو الحمدللہ ہر وہ قوم کے مسائل کا ترجمان بنا ہوا ہے اور آپ کو پیش کرتا ہے، آپ کے سامنے آتا ہے کہ بتلاتا ہے کہ کیا ہے دنیا، دیکھو اس کی حقیقت، اور ہماری جو بات ہے وہ آپ تک پہنچاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کامران صاحب کو اس کی جزائے خیر عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔